السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور بہتر و مناسب سمجھتے ہوئے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ جو موضوع لے کر چل رہا تھا انشاءاللہ ایک دو جمعہ وہ بند رہے گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کنٹینیو انبیاء کرام کے بارے میں آپ سامعین کو بتایا جائے گا۔ جب رجب کا مہینہ آتا، چاند نظر آ جاتا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے اور صحابہ کرام کے درمیان کہتے کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے تو دعا پڑھ لو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ چونکہ جاہلیت میں بھی جس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا، اس وقت بھی اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب المرجب، جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان کے مہینے نصیب عطا فرما۔ تو جب بھی رجب المرجب کا مہینہ آئے ہمارے بیچ تو اس دعا کو پڑھ لیں۔ اور رجب کے مہینے میں اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ 2 روزہ رکھا تو 2 سال، 3 روزہ رکھا تو 3 سال۔ اب بہت ایسے خوش نصیب انسان ہیں الحمدللہ جو رجب، شعبان اور رمضان لگاتار روزہ رکھتے اس 3 مہینہ، اور رکھنا بھی چاہیے، بہت بابرکت مہینے ہیں یہ۔ پتہ نہیں پھر یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس مہینے میں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ راتوں میں نفل نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی مہینے میں سب سے پہلے وحی غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی قرآن کی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسی مہینے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، شب معراج
جو کسی انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش، تحت الثری اور منتہا شجرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے لامکا تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہنے لگے میرے نبی اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس سے آگے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میری حد ہے، اگر اس سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی جاؤں تو رب کی تجلیات سے میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ یہ رب کی وہ تجلیات ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جہاں جبرائیل نہ پہنچے وہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہم خوش نصیبوں کے لیے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجی رحمہ، جو سنجر سے چل کر مکہ سے مدینہ شریف، حرمین شریفین ہوتے ہوئے پھر اپنے ہندوستان آئے، اور ہندوستان میں دین کا چراغ، دین کا شمع روشن کیے، اور انہی کے صدقہ و طفیل ہے کہ ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچانے ہیں، اور یہی رجب المرجب کی چھٹی شریف میں ان کا عرس ہوتا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ خدا سے، جہاں بھی رہو، کسی حال میں بھی رہو، چاہے اپنے گھر میں رہو، تنہائیوں میں رہو، محفلوں میں رہو، کہیں بھی رہو، خدا سے ڈرتے رہو، خوف الہی دل میں بسا کر چلو، کسی بھی حال میں رہو، اللہ کا ڈر اپنے اندر سمائے رکھو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور رب کے جانب، رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو وسیلہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو نماز، روزہ، حج یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ دین کے اراکین میں سے رکن ہے۔ رکن کے اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، جسے پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد ہے یہ، اس سے تو ہمیں انکار ہی نہیں ہے، جو انکار ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی انکار کر دے۔ یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ 5 چیزوں کو ماننا، اس کے اوپر ایمان رکھنا، جو اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 چیزیں، اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کو بھی ہم ٹھکرا دیے یا انکار کر دیے تو مومن نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے توحید، اور یہ بہت ضروری ہے۔ توحید کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور رسول تسلیم کرنا، اللہ کے بندے اور رسول ماننا، صرف رسول نہیں بندے بھی ماننا۔ اس کے بعد ہے نماز، جو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ رکن ہے ہمارے۔ پھر روزہ ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے۔ زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ پھر حج ہے، پوری عمر میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ رکن ہے، دین کے بنیاد ہے، یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور رب کی بارگاہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب جہاد سے مراد، بہت سے لوگ لڑائی جھگڑا لیتے ہیں، کسی کو مارنا کاٹنا لیتے ہیں، اسی کو جہاد سمجھتے ہیں۔ نہیں، جہاد مارنے کاٹنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جوہد سے جہاد آیا، کوشش کرنا، دین کے لیے بڑھنا۔ اور سب سے بڑے مجاہد حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد ہے، جہاد کہتے ہیں نا لڑائی جھگڑا کرنا، اور سب سے بڑے مجاہد ہے۔ تو کیا ہندوستان تلوار لے کر آئے تھے، تلوار سے جہاد کیے، جو اسے مجاہد کہا جاتا ہے؟ کتنے آئے ہندوستان میں اور چلے گئے، جہاد کے نام پہ آئے تھے، جہاد کرنے، جسے آج لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دین پھیلانے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔
لیکن جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی پہ آئے ہندوستان پہ، تو ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھا، تیر دھنوش بھالے نہیں تھے، بلکہ ایک ہاتھ میں مسلح اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح، یہ دو چیز لے کر آئے تھے اور سب سے بڑے مجاہد ہوئے اور کامیاب ہو گئے، اور ہمیں بھی کامیاب کر گئے۔ کوشش کرنا، جہاد مطلب کوشش کرنا، لگاتار کسی چیز کی چاہت میں ڈوب جانا، اور اس طریقے سے کوشش کرنا کہ اسے ہم حاصل کر لیں۔ تو اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور جو خدا کو راضی کر لے گا، جو اللہ کو خوش کر لے گا، وہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور وہ کامیاب ہو جائے گا جو خدا کو خوش کر لے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد سے مراد نہیں کہ تلوار اٹھا کر کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ جہاد کے مطلب یہ کہ لوگوں کو دلوں میں اپنی باتوں کو، اپنے دین کو اس طریقے سے پوشت کر دو کہ وہ آپ کے اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی قرآن کی آیت احادیث مبارکہ سن کر کے اپنے دھرم کو چھوڑ دے اور اسلام قبول کر دے۔ یہ ہے جہاد۔ لیکن آج ہمارا چرتر کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ سب سے خراب کریکٹر آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ بات بات پہ گالی گلوچ دینا، بات بات پہ جھگڑا تکرار کرنا، یہ اسلام کا سبق نہیں ہے، یہ اسلام کا لیسن نہیں ہے۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ 40 لوگ تھے، اور 40 ہندوستان میں آئے اور آخری وقت میں 90,000 مسلمان کر کے یا 99,000 مسلمان کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ہم کتنے کو کیے ہیں اب تک؟ ہم سے تو اور بچھڑ بچھڑ کے جا رہے ہیں، ہم سے اور بچھڑ بچھڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ اخبارات میں، نیوز میں سنتے ہوں گے ہماری بیٹیاں غیروں سے شادی کر کے چلی گئی۔ کیوں؟ آخر وجہ دو ہی وجہ ہے، اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہم اپنے بچوں کو صحیح سے اپنے اسلام کے بارے میں نہیں بتائے کہ ہمارا اسلام ہے کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اپنے بچوں کو ہم صحیح سے تعلیم نہیں دی ہے۔ اس لیے ہمارے بچے آج غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں یا غیروں کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح سے دین کے تعلیم دیتے تو ہماری بچیاں کبھی غیروں کے ساتھ نہیں جاتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ جو سب سے بڑی لعنت ہے وہ ہے جہیز۔ جو غریب رہتے ہیں بیچارے، جہیز پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، بچیوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ بچیاں پھر اپنے گھر چھوڑ کر کے جس کے ساتھ جاتی ہے نکل جاتی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہت افسوس کی بات ہے، ہم اسلام کے ماننے والے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہم اس اسلام کو مانتے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہم قرآن کو سامنے رکھ کر کے جو ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے، جو راستہ دکھلایا، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے پہ چلنے والے ہم ہیں۔ پھر ہمارے بچے، ہماری بچیاں کیوں بھٹک رہی ہیں، کیوں بھٹک رہے ہیں اس دین کو، اس راستے سے کیوں چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ یہی 2 وجہ ہے۔ بہت میں نے سوچا سمجھا، اور یہ صرف 2 وجہ مجھے سمجھ میں آئی کہ ایک تعلیم کی کمی ہے اور ایک جہیز کی مار ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی میں بیٹھ کر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی دین کی تبلیغ کی ہے۔ کتنی پریشانیاں ہوئی ان کے ساتھ،
کیا کیا ظلم ڈھایا گیا، پہاڑ سے پتھر چھوڑا گیا حضرت کے اوپر تاکہ پتھر میں کچل کر دب کر ختم ہو جائے، آنا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا، جہاں آ کر بیٹھے تھے وہ بیٹھنے کی جگہ ان کو نہیں دی گئی، وہاں سے بھگا دیا گیا، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، جہاد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ آج اگر ہم دین کے لیے نکلے اور کوئی تھوڑی سی مصیبت دے دے یا تھوڑی سی پریشانیاں آ جائے تو ہم ہٹ جائیں گے، تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ و رضوان لگے رہے کوشش میں، جہاد کرتے رہے اور ایسے جہادی بنے کہ لقب مجاہد ہو گیا، اور ہندوستان میں رہ کر کے اس طریقے سے دین کی تعلیم دیے جو ان کی اخلاق، ان کی چرتر دیکھ کر کے جو انہیں ستاتے تھے وہ آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جو انہیں پتھر سے مارا کرتے تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں دیے تھے، آنا ساگر کا پانی بند کر دیے تھے، وہی لوگ آ کر کے اسلام قبول کیے۔ وجہ ان کے اخلاق، ان کی چرت اسلام کے موافق تھا۔ ہم یا خواجہ غریب نواز یا خواجہ غریب نواز بہت رٹتے ہیں، دامن نہیں چھوڑیں گے، ابھی نہ جانے کتنے بھائی لوگ عرس میں جائیں گے، ہزاروں روپے کا چادر چڑھا دیں گے، یہ سب سے خواجہ غریب نواز خوش نہیں ہوں گے۔ اگر حقیقتاً انہیں خوشی آپ کو دینی ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلے، جو وہ ہمیں سبق دے گئے، جو ہمیں بتا گئے، جس راستے پہ چلے اور چلنے کا حکم دیے اس راستے پہ چلے۔ آپ اگر اس میں نہیں بھی جائیں گے تو ان کی روح خوش ہو جائے گی اور آپ کے لیے پھر دعا گو ہوں گے۔ اور وسیلہ تلاش کرنا یہی ہے، وسیلہ تلاش کرنا یہی ہے کہ کسی بزرگ کا دامن تھام لے، کسی اچھے نیک انسان کا دامن تھام لے، اللہ تک پہنچنے کے لیے یہی وسیلہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخشش کا دروازہ کھولیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور جب بخشش کا دروازہ کھل جائے گا لوگ بخشیں گے تو اس وقت ایک عام انسان ایک عالم کا دامن تھام لے گا اور یاد دلائے گا دنیا کی باتوں کو، حضرت میں نے آپ کو وضو کے لیے 1 لوٹا پانی دیا تھا، 1 لوٹا پانی دینے کو یاد دلائے گا قیامت کے دن کہ میں نے 1 لوٹا پانی دیا تھا آپ کو وضو بنانے کے لیے، اور آپ اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، ہمارے لیے بخشش کرے، بخشش عام ہے۔ پھر وہ عالم اس کے لیے دعا کریں گے بخشش کا، اللہ تبارک و تعالی اس عالم سے کہے گا کہ اسے تم اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ یہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ کو لوگ آج پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ ایک عالم اپنے ساتھ خاندان تک بخشش کروا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ وسیلہ بہت ضروری ہے، بغیر وسیلہ کا کہیں کچھ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، قوت ہے، جو چاہے وہ کر لے۔ انسان کو پیدا کیا، روح انسان کے اندر رب نے ڈالا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم سے روح نہیں نکال سکتا ہے؟ جس نے روح کو انسان کے اندر ڈالا وہ روح نکال بھی سکتا ہے، لیکن پھر یہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بیچ میں کیوں کھڑا کیا؟ یہ وسیلہ کیوں لے آیا؟ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو نبوت عطا فرما سکتا ہے، کیا ڈائریکٹ وحی نازل نہیں فرما سکتا؟ تو پھر وحی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں کیوں لایا؟ اللہ تبارک و تعالی خیر الرازقین ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، تو پھر فرشتے کو بیچ میں کیوں لایا؟ تو یہ بغیر وسیلہ کا کچھ نہیں ہوتا ہے، وسیلہ ضروری ہے۔ ایک شخص
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے اپنے ممبر شریف میں بیٹھ کر کے، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ کہ بہت گناہگار تھا، اتنا گناہ کیا تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ناحق 99 خون بہایا تھا، انسانوں کو مار دیتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوئی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، کیا جواب دوں گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا مجھے؟ اور یہ بول کر آگے نکلا کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنے پورا دستان بتایا کہ میں 99 کا قاتل ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، نہیں معاف کرے گا؟ تلوار تو ساتھ میں ہی رہتی تھی، نکالا اور اس کا بھی سر تن سے جدا کیا۔ 100 مکمل ہو گئے۔ المختصر 100 مکمل ہونے کے بعد پھر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا اور آگے نکلا اور کہتا ہے، ایک انسان سے پھر ملاقات ہوئی، کہتا ہے کیا میں اتنا کا قاتل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہاں، فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی ہے، اگر وہ آپ کے حق میں دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور وہ شخص اس ولی کے دربار پہ جانے کے لیے نکلتا، ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ ملک الموت آ کر روح قبض کر لیتا ہے۔ اب عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ میں اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا، اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ رب کی بارگاہ میں جاتے دونوں فرشتے، رب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا دیکھو زمین کو ناپ لو، اگر یہ اپنے گھر سے بالکل سطح ہے یعنی قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جانا، اور اگر میرے جو نیک بندہ جس کے طرف یہ جا رہا تھا اگر اس کے طرف زیادہ قریب ہے تو اسے جنت میں لے جانا۔ 3-4 قدم چلا تھا وہ بندہ، اپنے بستی سے نکلا تھا، زیادہ سے زیادہ 10 قدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین تو سمٹ جا، اس لیے میرے نیک بندے کی طرف جا رہا تھا۔ زمین سمٹ جاتی ہے، جب فرشتے ناپتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ چند 10 یا 15 قدم باقی تھا اس ولی کے گاؤں میں جانے۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الوسیلہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے موافق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ استغفار ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات کھڑے ہو جائیں اور سفید درست کر لیں۔